رحمت آدم سراپا کریم ہے، وہ رحمت عظیم ہے سراپا کریم ہے، وہ رحمت سراپا کریم ہے۔ تو ایک گناہ گار ہے بے بس یتیم ہے، تو ایک گناہ گار ہے بے بس یتیم ہے، تو ایک گناہ گار ہے بے بس یتیم ہے۔ دینے پہ وہ جو آئے تو دیتا ہے بے حساب، دینے پہ وہ جو آئے تو دیتا ہے بے حساب۔ تو کیا ہے تیری ہستی ہے پانی کا ایک حباب، تو کیا ہے تیری ہستی ہے پانی کا ایک حباب، تو کیا ہے تیری ہستی ہے پانی کا ایک غبار۔ کٹ پتلیوں کا ناچ نچاتا ہے وہ ہمیں، کٹ پتلیوں کا ناچ نچاتا ہے وہ ہمیں، ہم ہیں کھلونے اس کے کھلاتا ہے وہ ہمیں، ہم ہیں کھلونے اس کے کھلاتا ہے وہ ہمیں، ہم ہیں کھلونے اس کے کھلاتا ہے وہ ہمیں، ہم ہیں وہ تجھ سے، وہ تجھ سے اب کھیل رہا ہے کھیل کی کر تیاری، وہ تجھ سے اب کھیل رہا ہے کھیل کی کر تیاری۔ ایک دن تجھ کو، ایک دن مٹی میں مل جائے گی یہ صورت پیاری، کیونکہ تو ہے اناڑی سن لے وہ ہے کھلاڑی، 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 تو ہے اناڑی 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 سن لے وہ ہے اناڑی سن لے وہ ہے کھلاڑی، وہ ہے اناڑی۔ وہ رب کار ساز ہے تجلی ہے نور ہے، وہ رب کار ساز ہے تجلی ہے نور ہے۔ تو اب بھی زندگی کے، تو اب بھی زندگی کے اجالوں سے دور ہے، تو اب بھی زندگی کے اجالوں سے دور ہے، تو اب بھی زندگی کے اجالوں سے دور ہے۔ سارے جہاں کو پالنے والا سخی، سارے جہاں کو پالنے والا سخی، وہ رب کار ساز ہے تجلی ہے نور ہے، وہ رب کار ساز ہے تجلی ہے نور ہے۔ تو اب بھی زندگی کے اجالوں سے دور ہے، تو اب بھی زندگی کے اجالوں سے دور ہے۔ سارے جہاں کو پالنے والا سخی، سارے جہاں کو پالنے والا سخی، سارے جہاں، سارے جہاں، سارے جہاں کو پالنے والا سخی، سارے جہاں کو پالنے والا سخی۔
تاج ہم اسی کے سب کا ہے وہ غنی، ہاں تاج ہم اسی کے سب کا ہے وہ غنی، جینے کے کھیل ہیں کہیں مرنے کے کھیل ہیں، جینے کے کھیل ہیں کہیں کرنے کے کھیل ہیں، بننے سنورنے اور بگڑنے کے کھیل ہیں، بننے سنورنے اور بگڑنے کے کھیل ہیں، سنورنے اور بگڑنے کے کھیل ہیں، کھیل کھیل کس میدان میں نادا اب ہے تیری باری، کھیل کس میدان میں نادا اب ہے تیری باری، تو کیا جانے تو کیا سمجھے سمجھے نہ دنیا ساری، کیونکہ تو ہے اناڑی تم نے وہ ہے کھلاڑی، 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 تو ہے اناڑی وہ ہے کھلاڑی، تو ہے اناڑی وہ ہے کھلاڑی، تو ہے اناڑی وہ ہے کھلاڑی، اناڑی وہ ہے تو ہے اناڑی سن لے وہ ہے کھلاڑی، تو ہے اناڑی سن لے وہ ہے کھلاڑی، وہ دینے والا وہ دینے والا وہ دینے والا سارے زمانے کو ایک ہے، وہ دینے والا سارے زمانے کو ایک ہے، وہ دینے والا سارے زمانے کو ایک ہے، چل اس کے راستے پہ اگر تو جو نیک ہے، چل اس کے راستے پہ اگر تو جو نیک ہے، چل اس کے راستے پہ اگر تو جو نیک ہے، اس کے عجب کھیل ہیں دونوں جہان میں، اس کے عجب کھیل ہیں دونوں جہان میں، ہم ہیں کھلونے اس کے زمین آسمان میں، ہم ہیں کھلونے اس کے زمین آسمان میں، ہم ہیں کھلونے اس کے زمین آسمان میں، بندوں سے اس کے کھیل تو صدیوں کے کھیل ہیں، بندوں سے اس کے کھیل دو صدیوں کے کھیل ہیں، بندوں سے اس کے کھیل دو صدیوں کے کھیل ہیں، یہ کھیل زندگی کے کھلونوں کے کھیل ہیں، یہ زندگی کے کھلونوں سے کھیل ہیں، یہ کھیل زندگی کے کھلونوں سے کھیل ہیں، قدرت کے اس کھیل میں انور تیری ذمہ داری، قدرت کے اس کھیل میں انور قدرت کا ہے ہماری، قدرت کے اس کھیل میں انور قدرت کا ہے ہماری، دونوں جہاں میں جیت اسی کی ساری زندگی ہاری، اناڑی سن لے وہ ہے کھلاڑی، وہ ہے اناڑی سن لے وہ ہے کھلاڑی، وہ ہے اناڑی سن لے وہ ہے کھلاڑی، قدرت کے اس کھیل میں انور قدرت کا
ہے ہماری، دونوں جہاں میں جیت اسی کی ساری، دنیا ہاری کیونکہ تو ہے اناڑی، سن لے وہ ہے کھلاڑی، تو ہے اناڑی، وہ ہے کھلاڑی، تو ہے اناڑی، سن لے وہ ہے کھلاڑی، وہ ہے کھلاڑی، ہم ہیں اناڑی، ہم ہیں، ہم ہیں، ہم ہیں اناڑی، وہ ہے کھلاڑی، وہ ہے کھلاڑی، یا کہ سپیدو سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، یا کہ سپیدو سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا یا دن کو جوں تم شام کیا۔ ای ٹی وی اردو پر اگلا پروگرام اس پلیس کو سمبولک وے میں آپ دہراتے ہیں. یہ ہے اسپرٹ طواف کی. اب اس کے بعد آپ سائے کرتے ہیں. سائے کیا ہے؟ دو ٹیلے ہیں، دو راک ہیں. اب تو وہاں پر بلڈنگ بن گئی ہے. پہلے سارا میں دو راک ہوتے تھے، تو یہاں سے وہاں جاتے، وہاں سے وہاں آتے. 7 ٹائمز، 7 بار. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی اسی کا سمبل. حضرت ہاجرہ جو تھی وہ 7 بار ادھر سے ادھر گئی تھی. 7 بار. انہیں کے فوٹ اسٹیپ پر آپ 7 بار چلتے ہیں. حضرت ہاجرہ وہ شخص، وہ خاتون ہے جنہوں نے ہسٹری میں شاید جو ان کی سیکریفائس ہے وہ کبھی کسی نے نہیں کی. شی از دا گریٹسٹ لیڈی آف دا ورلڈ. حضرت ابراہیم کی اہلیہ تھی وہ. اللہ کے حکم سے ان کو لے گئے وہ، اور ڈیزرٹ میں بسا دیا. ڈیزرٹ، وہاں نہ پانی ہے، نہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. نہ کوئی شیلٹر ہے، نہ کوئی ایگریکلچر، نہ کوئی ہارٹیکلچر، نہ کوئی انسان، نہ کوئی کچھ. تو جب چھوڑ کے جانے لگے وہاں پر، تو انہوں نے پوچھا کہ ہم چھوڑ کہاں جا رہے ہیں آپ کو؟ حضرت ابراہیم کو جواب نہیں دیا. تو آپ نے حضرت ہاجر کا کیا خدا نے آپ کو ایسا حکم دیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں. تو وہ لیڈی اس سہارا میں کھڑی کو بولی، اذن لا اذن یونا، کہ خدا ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک ڈیزرٹ میں کھڑا ہو کے کوئی انسان ایسا کہہ سکے.
یا کچھ بھی نہیں, کوئی شیلٹر نہیں, کوئی پانی نہیں, کوئی کھانا نہیں, کوئی انسان نہیں, کچھ بھی نہیں. تو حضرت حاجرہ کی زندگی کا کہ فٹ اسٹیپ پر آپ وہاں چلتے ہیں, 7 بار جو چلتے ہیں, اس کو آپ سمبولک وے میں دہراتے ہیں کہ اگر مجھے بھی ایسا کرنا پڑا اپنی زندگی میں تو میں بھی ایسے ہی کروں گا, کہ خدا کے بھروسے پر اپنی زندگی ڈال دوں گا. یہ ڈیڈیکیشن کا سمبل ہے, اپنے آپ کو وقف کر دینے کا سمبل ہے خدا کے بھروسے پر. تو وہ پوائنٹ آف ریفرنس ہے. سائے جو ہے پوائنٹ آف ریفرنس ہے, یعنی وہ یاد دلاتی ہے حضرت حاجرہ کی زندگی کو, حضرت حاجرہ کے ڈیڈیکیشن کو. تو وہ ایک پوائنٹ آف ریفرنس ہے. ایسے دیکھیے, آپ وہاں جاتے ہیں تو کئی مراسم آپ ادا کرتے ہیں. مثلا آپ قربانی دیتے ہیں. قربانی تو بظاہر تو آپ جانور کی قربانی دیتے ہیں وہاں, لیکن حقیقت وہ اپنی قربانی ہوتی ہے. وہ یعنی حضرت اسماعیل کی قربانی کو آپ سمبولک وے میں اپنانے کا پلیج لیتے ہیں وہاں. حضرت اسماعیل کی قربانی کیا تھی کہ ان کے والد حضرت ابراہیم نے ان کو لے کے سارے میں ڈال دیا بس. کیوں؟ وہاں پہ ایک نسل بنانی تھی, نسل, ایک ایسی نسل جو دنیا میں جو کلچر تھے اس سے بالکل بچی ہوئی ہو, یعنی کنڈیشننگ کا جو ماحول تھا اس سے بچی ہوئی ہو. دیٹ واز اے پروسیس آف ڈی کنڈیشننگ. سارے لوگ کنڈیشن ہو چکے تھے, شہروں میں, آبادیوں میں, تمدن میں, تہذیب میں کنڈیشن ہو چکے تھے. تو اب وہاں پر رسول اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہوا کہ یہاں پر ایک حاجرہ اور ان کا بچہ یہاں بسے, اور یہاں پر ایک نسل بنے جو پوری طرح ڈی کنڈیشننگ اس کی ہو. یہاں پر نیچر کے ماحول میں, ڈیزرٹ میں, اوپر آسمان ہے, نیچے ڈیزرٹ ہے, ادھر سوکھے پہاڑ ہیں. تو اس میں ایک لمبی مدت تک نسل در نسل توالد اور تناسل ہوا. اس کے بعد ایک نسل بنی جو کہتے ہیں بنو اسماعیل. تو بنو اسماعیل جو ہے ڈی کنڈیشن لوگ تھے. یہ وہ لوگ تھے جو صحرا میں رکھ کر جن کی ڈی کنڈیشننگ کی گئی تھی. تو جب آپ وہاں پر ذبح کرتے ہیں تو یہ نہیں سمجھے کہ بس ایک جانور ذبح کر دیا بس ہو گیا. نہیں, وہ اپنے آپ کو اسی اعلیٰ درجے کی سیکریفائس کے لیے اپنے کو پلیج لینا ہے کہ میں بھی اسماعیل کی طرح اپنے آپ کو سیکریفائس کروں گا, میں بھی حاجرہ اور اسماعیل کی طرح اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کروں گا خدا کے دین کے لیے. تو وہ جو آپ قربانی دیتے ہیں وہ سمبل ہوتی ہے, سمبل. اصل تو اپنے آپ ہے. اس سمبولک وے میں آپ پلیج لیتے ہیں کہ میں اسی طرح اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں دے دوں گا, خدا کے دین کے لیے دے دوں گا, اللہ کی رضا کے لیے دے دوں گا, اسی طریقے سے. تو یہ اسپرٹ اگر ہے تو جب آپ قربانی کرتے ہیں تو حقیقت میں وہ پوائنٹ آف ریفرنس ہوتا ہے. وہ قربانی جو کرتے ہیں آپ, وہ سادہ بات نہیں ہے, وہ ایک پوائنٹ آف ریفرنس ہے جو اس پوری زندگی کو, اس پوری تاریخ کو یاد دلاتا ہے, اس پوری ہسٹری کو. کیسی عجیب تھی وہ ہسٹری جو آسمان کے نیچے دہرائی گئی اس سارا علاقے میں. تو جب آپ جانور کی قربانی دیتے ہیں تو وہ حقیقت میں ایک پوائنٹ آف ریفرنس ہوتا ہے جو آپ کو اس پوری ہسٹری کی یاد دلاتا ہے. اور پھر آپ کے اندر یہ اسپرٹ جاگتی ہے کہ خدا کو خوش کرنے کے لیے مجھے بھی یہی کرنا ہے. اس طرح سے آپ دیکھیے وہاں پر کچھ مقامات ہیں جہاں جو کہ جمرات کہا جاتا ہے, وہاں کنکری پھینکتے ہیں, یعنی شیطان کو مارتے ہیں کنکریوں سے, شیطان کو مارتے ہیں کنکریوں سے, جس کو رم میں جمرات کہا جاتا ہے. یہ بھی کیا ہے, یہ بھی ایک سمبولک پریکٹس ہے. کیونکہ وہاں ہوا, کتابوں میں آتا ہے کہ وہاں ایسا ہوا کہ جب حضرت ابراہیم, کیسا عجیب وہ واقعہ ہوگا کہ آسمان کے نیچے اللہ کے 3 بندے چلے جا رہے ہیں ڈیزرٹ. حضرت ابراہیم پیدا ہوئے عراق میں, پھر گئے
ایجپٹ میں، پھر گئے اردن میں، پھر سیریا، کہاں کہاں ہوتے ہوئے پہنچے وہاں پر. تو آپ تھے اور اسماعیل تھے اور ہاجرہ تھی. تو شیطان اس وقت بہکاتا تھا کہ کہاں جا رہے ہو، کس مصیبت میں اپنے کو ڈالنے جا رہے ہو. اس وقت حضرت ابراہیم نے کنکری پھینکی شیطان کی طرف، بھاگ جاؤ تم یہاں سے، مجھے مت بہکاؤ. تو حضرت ابراہیم نے شیطان کو بھگانے کے لیے کنکریاں پھینکی تھیں. تو اسی مقام پر یہ واقعہ ہوا تھا. وہاں پر آپ رمی جمرات کیا جاتا ہے، یعنی کنکریاں پھینک کر کے آپ کیا ہے یاد کرتے ہیں اس تاریخ کو. دیر از آلسو اے پوائنٹ آف ریفرنس. یہ وہ مقام ہے جہاں خدا کے پیغمبر نے شیطان کو بھگایا تھا کنکری مار کر کے. آپ بھی سمبولک وے میں ایک پلیج لیتے ہیں، پلیج کہ میں بھی اسی ویسے ہی کروں گا، میں بھی پیغمبر کے نقش قدم پر چلوں گا. جب بھی شیطان مجھے بہکائے گا تو میں اس کو کانکریاں مار کر بھگاؤں گا. یعنی رمی جمرات وہ جو ہے سمبولک اسٹوننگ ہے، وہ یاد رکھیے، ریئل اسٹوننگ نہیں ہے، وہ سمبولک اسٹوننگ ہے. اصل اسٹوننگ تو زندگی میں ہوتی ہے وہاں سے لوٹ کرنے کے بعد، جہاں شیطان بار بار آپ کو بہکاتا ہے. یاد رکھیے شیطان آپ کے ساتھ 24 گھنٹے ہوتا ہے، 24 گھنٹے ہوتا ہے شیطان آپ کے ساتھ. آپ کے مال میں بہکاتا ہے، آپ کے بچوں میں بہکاتا ہے، آپ کے گھر میں بہکاتا ہے، آپ کے بزنس میں بہکاتا ہے. ہر معاملے میں وہ چاہتا ہے کہ آپ کو بہکائے، ڈیویٹ کرے، ڈسٹریکٹ کرے. بیوٹیفل الفاظ بول کر کے. اس وقت آپ چونکیں، اس وقت آپ جان لیں کہ یہ شیطان ہے جو مجھے بہکانے آیا ہے. اور پھر اس کو کنکریاں ماریں. کنکریاں ماریں یہ نہیں کہ آپ سچ میں اٹھائیں کنکری ماریں. آپ کہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین. اس طرح کے جو کلمات ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم، یہی کنکری مارنا ہے، یہی کنکری مارنا ہے. تو اس طرح شیطان کو بھگائیں. تو یاد رکھیے رمی جبرات جو ہوتا ہے وہاں پر وہ سمبولک اسٹوننگ ہے، وہ ریئل اسٹوننگ نہیں ہے. وہاں کوئی شیطان نہیں کھڑا ہوا ہے جس کو آپ مار مار کے بھگا رہے ہیں. شیطان تو آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے یہاں، وہاں نہیں شیطان ہے. کنکری مارتے ہیں آپ وہاں، لیکن شیطان آپ کے یہاں ہے، یہاں بھگانا ہے آپ کو. تو رمی جمرات جو ہے وہ بھی ایک پوائنٹ آف ریفرنس بنتا ہے آپ کے لیے. اس واقعے کو یاد دلائیں، آپ اس ہسٹری کو آپ پھر سے مائنڈ میں تازہ کریں کہ مجھے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت ہاجرہ کے نقش قدم پہ چلنا ہے. رہنمائے زندگی. ساری کائنات مسرور ہے، جشن میلاد رسول ہے. اے نبیوں کے سردار، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ. میں آیا تیرے دربار، میں آیا تیرے دربار، میری تجھ پہ انسانیت کے لیے محسن انسانیت کا پیغام سیرت رسول کے مختلف گوشوں کا احاطہ کرتا ہوا لائیو فون ان پروگرام، حب نبی سے سرشار نعتوں کا حسین گلدستہ، جشن میلاد النبی، ہر پیر سے جمعہ رات 10:30 بجے صرف ATV اردو پر. رہنمائے زندگی. پھر آپ دیکھیے وہاں عرفات کا میدان ہے، سارے حاجی وہاں اکٹھا ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے. عجیب منظر ہوتا ہے. میں نے اس منظر کو دیکھا جب میں حج کے لیے گیا تھا.
چاروں طرف سے قافلے چلے آ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک کہتے، سب ایک ہی لباس میں ہے، وائٹ لباس، بس کوئی لباس نہیں۔ وائٹ لباس کے معنی کیا ہے؟ منیمم لباس، منیمم لباس۔ وائٹ لباس کیا چیز ہے؟ احرام کیا چیز ہے؟ احرام مطلب ہے منیمم لباس، اس کے آگے کوئی درجہ نہیں ہے لباس کا، منیمم لباس۔ وہاں آ کر سب اکٹھا ہوتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ وہ یاد دلاتا ہے آپ کو حشر کے میدان میں جمع ہونے کو۔ حضرت ابراہیم یہاں بھی آئے تھے، عرفات کے میدان بھی آئے تھے، انہی نے ان کی زبان سے جملہ نکلا تھا کہ عرفت اسے عرفہ بن گیا۔ یہ جبریل کے ساتھ آپ آئے تھے، تو عرفہ کے میدان میں سارے حاجی اکٹھا ہوتے ہیں، لبیک لبیک کہتے ہیں۔ اس کے معنی کیا ہے؟ یہ پوائنٹ آف ریفرنس ہے اس واقعے کا جو موت کے بعد پیش آنے والا ہے۔ ساری دنیا میں، ساری ہسٹری میں جو لوگ پیدا ہوئے، پوری ہیومینٹی، ساری مینکائنڈ اٹھ کر کے زمین کے مختلف حصوں سے اٹھ کر کے حشر میں اکٹھا ہوں گے۔ اس وقت ان کے باڈی پر ساتھ یہی منیمم لباس ہوگا، منیمم۔ نہ کسی کو لباس فاخرہ کسی کے بدن پر نہیں ہوگا، ٹیلرڈ لباس کسی کے بدن پر نہیں ہوگا، کوئی چمکیلا لباس کسی کی باڈی پر نہیں ہوگا، منیمم لباس کوئی ہوگا جو ان کے باڈی پر ہوگا۔ تو حشر کے میدان میں لوگ منیمم لباس میں آئیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ایک طرف خدا، دوسری طرف سارے بندے۔ یہ وقت ہوگا جبکہ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق اس کے ابدی انجام کا اعلان کیا جائے گا۔ آج میں صبح سوچ رہا تھا، ایک حدیث میرے مان میں آئی کہ ما رأیت مثل جنت نام طالبها وما رأیت مثل النار نام حاربها۔ بڑی عجیب حدیث ہے۔ یہی ایک حدیث اس بات کا ثبوت ہے، کہنے والا خدا کا پیغمبر تھا۔ یہی ایک حدیث، میں نے بے شمار چیزیں پڑھی ہیں، میں زندگی پڑھتا ہی پڑھتا رہا ہوں، کبھی اتنا میننگ فل ورڈ میں نے کسی کی زبان سے نہیں سنا، نہ پڑھا، نہ سیکولر لوگوں میں، نہ ریلیجس لوگوں میں، نہ ایسٹرن لوگوں میں، نہ ویسٹرن لوگوں میں۔ ایسا بامانہ کلمہ، عجیب غریب الفاظ ہیں، جو عربی جانتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے، کیونکہ اس کا ٹرانسلیشن بہت ہی مشکل ہے۔ اتنا میننگ فل یہ کلمہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ٹرانسلیشن ٹھیک کرنا بہت ہی ناممکن بات ہے۔ ما رأیت مثل جنت نام طالبها وما رأیت مثل النار نام حاربها۔ میں مطلب سے بتا سکتا ہوں، اس کا ٹرانسلیشن نہیں کر سکتا، کہ جنت اتنی پریشس چیز ہے، اتنی قیمتی چیز ہے، لیکن سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، کوئی ادھر دوڑتا نہیں۔ یہ جنت جیسی قیمتی چیز، جنت جیسی پریشس چیز، کیسی عجیب چیز ہے جنت، اور سارے انسان سوئے ہوئے ہیں، کوئی ادھر دوڑ نہیں رہا ہوتا۔ ایسی جہنم جیسی بری چیز، جیسی بھیانک چیز